فاؤنٹین ہوتا ہے. آپ یہ لکھی کہ ادب جو ہوتا ہے یہ اخلاق کا فاؤنٹین ہوتا ہے. اخلاق سارے کو پڑھتے ہیں کہاں سے؟ ادب سے. صحیح. اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا؟ بے ادبی. یہاں پہ اس لیے تو یہاں اخلاقیات نہیں ڈیولپ ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے جڑ سے کاٹ دیا ہے. یعنی ادب کو ختم کر کے آپ نے اس درخت کو ہی ختم کر دیا جس درخت نے اخلاقیات کا فروٹ دینا ہے. تو جب آپ نے جڑ سے وہ نکال دیا ہے تو پھر آپ بچوں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ان کے اخلاق اچھے ہوں. ہاں وہ کہے گا ڈیڈ وٹ ایور. خدا خواہ توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی کہ از خدا خواہ توفیق ادب، خدا سے چاہتا ہوں مجھے ادب کی توفیق دے دے، اس لیے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. جو آدمی بے ادب بن گیا وہ اللہ کی مہربانی سے ہی چٹ گیا. بے ادبوں کو اللہ کریم کبھی اپنے فضل سے نہیں نوازتا. بے ادبوں کو اللہ کریم کبھی. اور دیکھیے پیچھے ایک صورت آ رہی ہے، وہ سارے آداب ہم کہتے ہیں اس کا سبجیکٹ میٹر جو اس کا ہے آداب کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر. آپ ذرا نکالیں سورہ الحجرات. چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر مناسبت کے بولنی پڑتی ہیں. اجتماع ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ اللہ اور رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. تو یہ ادب ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. اللہ اور رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، یہ ادب ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ سے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ اپنے آوازوں کو رسول پاک کے آواز سے اونچا نہ کرو. یہ خلاف ادب ہے. دن واٹ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اور آپ اسے اس طرح نہ پکارا کریں کجار بعضکم لبعض، جس طرح آپ ایک دوسرے کو ہم عمروں کو پکارتے رہتے ہیں ذیشان. تو ذیشان he is my hum umar for example, he is my colleague, but I cannot say to my dad Chaudhry Aslam. No, he is a buzurg, we should say Chaudhry Aslam صاحب، چودھری اسلم صاحب، کیونکہ عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، کچھ احترام ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہ کریں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہ فاؤنٹین آپ نے ختم کر دیا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور آپ کے اس کے ویسٹ کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انسانیت ہی چٹ گئی ہے. إِلَّا الَّذِينَ، اب جو آیت نازل ہوئی، یا سبحان اللہ، حضرت عمر کی آواز فطری طور پر تیز تھی تو وہ 3 نمازوں کے لیے گھر سے نہیں نکلے. اس کی وائس فریکوینسی وہ نیچرلی تو بڑے جاندار آدمی تھے تو اس کی آواز بھی بڑی جاندار تھی. صحیح. تو اس نے کہا خدا ہوں یہ تو عجیب، میں مخمصے میں پڑ گیا، حضور کے سامنے بیٹھوں گا اور اس سے پوچھوں گا آواز کی فریکوینسی تیز ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا. حضور سے آواز اونچا ہو گیا تو میرا تو فطری تیز 3 نمازوں کے لیے نہیں آیا. حضور حضرت والسلام نے اس سے بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا آیت نے پکڑا ہوا ہے گھر میں کہ آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اعمال کا جنازہ ہو جائے گا. صحیح. تو حضور نے فرمایا لست بذاک، لست بذاک، آپ بے ادبی کے حوالے سے میرے اوپر آواز نہیں اونچا کروا رہے، دیٹ از یور نیچر. صحیح. وہ تو نیچرل فریکوینسی آپ کی تیز ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی ادبی کا تصور ہوتا نہیں. صحیح. لیکن پھر بھی اگر عمر بیٹھے رہتے صحیح تو وہ بڑے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نیچا کرتے ہیں اپنے آوازوں کو رسول اللہ کی محفل میں، اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ
کے جن کے دلوں کا انتخاب اللہ نے تقوی کے لیے کر دیا ہے. Their hearts have been selected by Allah for taqwa. کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ they selected people. They are selected people. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اب یہ ساری صورت آداب پہ مشتمل ہے. پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی آداب کے حوالے سے کہ انسانوں میں آداب نہیں رہے. So what's the big difference between انسان and کتا؟ Nothing. صحیح. اس نے بھی آبو، اس نے بھی آبو، تو کوئی ڈسٹنکشن ہے نہیں. اس نے بھی غب کرنا ہے، اس نے بھی غب کرنا. کیوں چھوڑی سب؟ صحیح. واپس اپنے سبق. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. وہ اللہ وہ يطعمني جو مجھے کھلاتا ہے، ويسقيني اور مجھے پلاتا ہے. وإذا مرضت اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فهو يشفيني تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. والذي يميتني اور وہ اللہ جو مجھے مروائے گا. ثم يحييني اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اور وہ اللہ تعالیٰ اطمع جس کے حوالے سے میں عقیدہ رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی کہ وہ میرے خطاؤں کو بخش دے گا یوم الدین روز جزا اور ڈے آف ریزریکشن میں، ڈے آف ججمنٹ میں، اور ڈے آف ریکمپینس میں وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. کیونکہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا، خطا ہو جاتا ہے اس سے. پیغمبر گناہ نہیں کرتا، کیا ہو جاتا ہے؟ خطا. Sin is something else while mistake is something else. Mistake is something else and sin is that's something else. پیغمبر sin نہیں کرتا. sin اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو پتا بھی ہو کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف اور پھر بھی کرتا رہے تو اس کے کیا کہتے ہیں؟ sin. رب ہب لی حکمن خدا ولدا ہب لی حکمن مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. حکمن ہاں قوت فیصلہ کہ میرا مزاج ایسا نہ ہو کہ انڈیسیسو ہو کہ میں کسی چیز میں فیصلہ نہیں کر پاتا. اور ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا نیچر ہوتا ہے ڈیسیسو، وہ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ حملہ اٹیک. تو ابراہیم نے بھی اللہ سے کہہ دیا کہ رب حبلی حکمن خدا ولدا مجھے دے دے، مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. کیا قوت فیصلہ؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کیا چوری سا کوئی بات ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. اب دیکھیے صالحین، صالحین اور نیک لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ ملنے کا تمنا پیغمبر کا بھی ہوتا ہے. پیغمبر بھی کہتا ہے کہ رب الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے، یہ ابراہیم کی دعا ہے کہ وہ کہتا ہے خداوندا مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کس کے ساتھ ملا دے؟ یعنی مجھے مجلس کون سی ملے؟ صالحوں والی. میری مجلس کن کے ساتھ ہو؟ صالحوں والے. اب ذرا سورہ یوسف پہ چلے جائیں. ایٹ نمبر 101 فری وے 101. کوئی 101 فری بھی ہے؟ اچھا تو یہ فری وے 101. ہاں اچھا تو یہ بھی 101 ہے سورہ یوسف میں. یہ 101 ہے. رب قد آتے تو ہمارا 101 یہ ہے جس سے آخرت کو آدمی چلا جاتا ہے. اچھا وہ مچھلی کا آپ کے لیے ایڈریس لے لیا ہے، اگر کسی نے پینکا نہ ہو یہاں میں نے رکھ دیا. رب قد آتیتنی من الملک اور میرے پروردگار آپ مجھے دے چکے من الملک بادشاہی. یہ حضرت یوسف کہہ رہا ہے. وعلمتنی من تعویل احادیث اور آپ مجھے سکھا چکے من تعویل الاحادیث باتوں کی تعبیر جاننا. صرف خوابوں کی تعبیر نہیں، خوابوں کی تعبیر کوئی بڑی بات نہیں. خواب اور جاگنے میں جو بھی باتیں ہیں مجھے اس کا فلسفہ وہ معلوم ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض او آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا آپ ہی میرے ہیلپر ہیں، انت ولی آپ ہی میرے گارڈین ہیں،
انت ولی، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، آپ میری روح قبض کر دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، میری روح قبض ہو اسلام کی حالت میں، والحقنی، وہی بات جو اس کے جد امجد نے کہہ دیا تھا، بس دیکھیے جینز میں یہ دعا آ رہی تھی، ابراہیم نے کہہ دیا تھا، ابراہیم سے اسحاق کو، اسحاق سے یعقوب کو، یعقوب سے یوسف کو منتقل ہو گیا، تو اس نے وہ دعا کر دی، والحقنی بالصالحین، خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے، خداوندہ مجھے صالحین کا ساتھی بنا دے۔ آپ سورہ نمل میں چلے جائیں، اسی سورت جو ہمارے سبق ہے اس کے بعد والی سورت، آیت نمبر 17 دیکھیں۔ حشر لسلیمان جنود من الجن، اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے اس کے لشکر من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، ان کو ڈیوٹیاں اسائن کی جا رہی تھی۔ یوزع کا معنی یقسمون جماعات، مفسرین لکھتے ہیں یقسمون جماعات، یعنی انہیں گروپس میں تقسیم کیا جا رہا تھا ڈیوٹیوں کے لیے، کہ آج آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی، اس گروپ کی یہ ڈیوٹی، پلاٹون نمبر فلان کی، ہاں یہ ڈیوٹی پلاٹون نمبر فلان کی، یہ ڈیوٹی کنڈکٹ نمبر فلانے کی، ہمیں جانا تو کنڈکٹ نمبر فلانی، فلانی کنڈکٹ بے نمبر ڈیوٹی، تو فلانی کنڈکٹ، یہ لوگ افغانستان میں پلاٹون کو کنڈکٹ کہتے ہیں، اس کے چیف کو کنڈکٹ مشر کہتے ہیں، وہاں تو جو ہوتے ہیں نا فوجی اصطلاحات افغانستان میں، وہ کچھ اور پشتوں میں ہوتے ہیں، وہ پشتوں میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو میجر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جھگڑن، جھگڑنے والا، ہاں ہاں جھگڑن، صحیح، اور پھر ہوتا ہے تورن، ڈگرمند، صحیح، میجر نام ہوتا ہے ڈگرمند ہوتا ہے، میجر ڈگرمند، ہاں، پھر ہوتا ہے جھگڑن جنرال، ہاں ڈگروال، ہاں جنرال، جنرال کو پشتوں میں کہتے ہیں لوئی درستیز، جب بڑے جنرل جو ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو پشتوں میں کہتے ہیں لوئی درستیز، لوئی درستیز، وظیفہ اس کا وظیفہ ہے لوئی درستیز، اور اس کا رتبہ اور منصب ہے ستر جنرال، ستر ہم کہتے ہیں بڑے لوئی جنرال، ہاں چیف آف آرمی اسٹاف۔ حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، یہ ہمارے پٹھانوں پر غیر قوم مسلط بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم ساری چیزیں اپنی زبان میں کرتے ہیں، صحیح، زبان کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے تو کلچر کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، سویلائزیشن کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، وہ اپنی ہسٹری کو ضائع نہیں کرنے دیتا، صحیح، خدا کرے سارے لوگ اپنی ہسٹری کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، کیونکہ ہسٹری تقریباً سارے قوموں کی اچھی ہسٹری ہے، یہ تو بعد میں سارے گڑبڑ ہو گئے، ٹھیک، یہ بتا رہا اب پنجاب کی بھی اچھی ہسٹری ہے، لیکن کبھی کبھار آپ پنجاب والوں کو چوری صاحب نے احتجاج کرتا ہے، صحیح، آپ کے پنجاب کے ایک لیڈر ہے حنیف رام، اس نے کتاب لکھا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے حنیف رام کہ پنجاب کی تاریخ کیا ہے، تو اس نے آپ لوگوں کی بڑائی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ پنجاب نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو بھی پیدا کر دیا، اور رنجیت سنگھ بھی پنجابی تھا، صحیح، جس طرح وہ آپ کا جو ہے نا پلیدو رسول بخش، وہ پتہ نہیں کون سا رسول بخش ہے، وہ عجیب رسول، اس نے کہا محمد بن قاسم یہ ڈاکو تھا، جبکہ سندھ کا ہیرو وہ راجہ طاہر تھا، انا للہ وہ بھی بیوقوف آدمی ہے، ان کو باب الاسلام کہتے ہیں، اسے ہندو مت کے ساتھ ملا رہا ہے، یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ تو ایجنٹ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کمیونسٹ۔ وحشر لسلیمان، وہاں دیوانے توڑے نہیں، تو ایسے ایک دو نام میں نے لے لیے، شاہ جان استاد مجھے میں شاعر ہوں، اگر تو دنیا کے کم عقل سر نہیں علاقی ہو جنرال علماء جماعت جنرال میں شاعر علماء جماعت شاعر ہو، صحیح نہ رہے ہو کلام ویلے ہوئے تو دنیا کے کم عقل سر نشتا، دا ہوئی چې دریاب کې گوهر نشتا،
او په دریاب کې ګوهر ډیر دی خو بخت غواړي، بخت او عقل چې یو ځای شي خطر نشته. دا هغه د کلي نوم دی بالاګړی، دا د مردان او صحابه په مین روډ پرته ده. دا بسونه دا په زرګونو بسونه په دمشق کې تېرېږي. هغه وایي شاهجیان یم بالاګړی مې کله که راځي ورته د ګاډو نمبر نشته دی. بس کو سمجھ آ گئی. ہاں آیت نمبر 17 سورہ نمل. وحشر لسلیمان جنودو من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے اس کے لشکر من الجن جنات میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فهم یوزعون لہذا انہیں گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا. مختلف ڈیوٹیاں تھیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تاہا کہ وہ لوگ وادی نمل چیونٹیوں والی ویلی میں آ گئے. یہ شام میں تھے اس زمانے میں، وہاں چیونٹیاں زیادہ تھی ایک ویلی میں، تو وادی نمل مشہور تھا. کیا مشہور تھا؟ وادی نمل. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، ان کے کوئین نے کہہ دیا، نملۃ ان کا کوئین تھا. قالت، اور حیوانوں میں ہمیشہ کوئین ہوا کرتا ہے، ان میں کنگ نہیں ہوتا. قالت نمل، خصوصاً انسیکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑوں میں کیوں کوئین ہوتا ہے؟ قالت نمل، ہم جو ہیں وہاں اس علاقے میں جو رہتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، انڈیا، ہاں یہ ہم انسیکٹ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے کوئین ہوتے ہیں بے نظیر. صحیح. سویکارنو پتری، صحیح. اندرا گاندھی، خالدہ ضیاء، حسینہ واجد، صحیح. سویکارنو پتری اور یہ بندرا نائی کے، اس لیے کہ ہم انسیکٹس کے قبیلے سے. گولڈن بیئر وہ بھی انسیکٹس والے ہیں. ہاں انگلینڈ والے بھی ہیں. قالت نملۃ، ان کے کوئین نے کہہ دیا، یا ایھا النمل، او چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، تاکہ کچل نہ ڈالے آپ کو سلیمان ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، حالانکہ انہیں احساس نہیں ہوگا اور آپ کچلے جاؤ گے. فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم ضاحکا، یہ ہنسنا ہے، اس کے 3 مدارج ہیں. یہ دیکھیے، ایک ہوتے اسمائل ہے، تبسم. تو تبسم میں کوئی آواز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے اپنے کانوں کو بھی کہ آواز نہیں سنائی دیتی، صرف آپ کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ تبسم. ضحک یہ اس سے ذرا اوپر سٹیج ہے کہ آپ کے ہنسنے کی آواز آپ کے ساتھی نے نہیں سنی لیکن آپ کے کانوں نے سنی، یہ ہوتا ہے ضحک. اور تیسرا ہے قہقہہ، جو آپ کے ساتھی نے کیا پورے گروپ نے سن لیا، اسے کہتے ہیں کیا؟ قہقہہ. جو تبسم ہوتا ہے اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو. جو ضحک ہوتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں. اور اگر قہقہہ لگا دیا تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. چودھری صاحب یہ مسئلہ ضمن میں آ گیا. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے ہنستے ہوئے تبسم کر دیا، من قولها، اس کے بات کی وجہ سے. کہ یہ کوئین نے عجیب بات کی، میں کوئی ظالم توڑا ہوں کہ اللہ کے مخلوق کو رونتا رہتا ہوں؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا اندر داخل ہو جاؤ، آپ کو روند نہ ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کی پیشی کروا دی کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ کبھی زیارتی نہیں کرتا. تو وہ بھی بڑا ٹیلنٹڈ کوئین تھا، ہمارے والا نہیں تھا. اس نے کہا جی میں نے ایک بات کہی تھی، وہ ہم لا یشعرون، احساس ہوئے بغیر آپ روندے جاؤ گے، یہ نہیں کہ آپ انٹینشنلی کرو گے. وہ ہم لا یشعرون میں نے کہہ دیا تھا، کیا ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا اور آپ پاؤں تلے روند جیو. سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو جو بھی ہے، ایکسکیوز بڑا عجیب ہے. تبسم ضاحکا من قولها، اس نے جو تعویل کر دی اپنی بات کی، سلیمان علیہ السلام کو اس پر ہنسی آئی کہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي، اور اس نے کہہ دیا خداوندا مجھے توفیق دے دے ان اشکر نعمت. اب یہ دیکھیے ہزاروں سال بعد سلیمان ابراہیم کی نسل میں پیدا ہو چکا ہے،
ہزاروں سال بعد حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے، تو یہ حضرت موسیٰ سے پہلے آئے تھے، لیکن ابراہیم سے ہزاروں سال بعد ہے. تو یہ دیکھیے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کے نعمت کا شکر ادا کر دوں جو آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کر دیا ہے. وان اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں صالح عمل کر دوں جسے آپ پسند کریں. وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل کر دیں اپنے رحمت کے سارے فی عبادک صالحین، صالحین کے گروپ میں. تو دیکھیے صالحین اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ ہر پیغمبر چاہتا ہے میں صالحین کے ساتھ رہوں. عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. احب الصالحین ولست منہم، مجھے صالحین بڑے پسند ہیں، ولست منہم، لیکن خود صالح نہیں بنا. احب الصالحین ولست منہم، یعنی خود میں صالح نہیں بنا، میں پائز نہیں بنا، لیکن مجھے متقی اور صالحین سے محبت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ صالحوں کے ساتھ محبت رکھنے کے صدقے اللہ مجھے بھی صالح بنا دے. اللہ کریم مجھے بھی صالحیت اور صلاحیت دے دے گا. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. واپس اپنے سبق پہ. رب ہب لی حکمن، خداوند ہب لی حکمن، مجھے گفٹ کر دے حکمن قوت فیصلہ. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، ان کا ساتھی بنا دے. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور میرے لیے اجعل لی، میرے لیے اجعل لی بنا دے لسان صدق، اچھے تذکرے، لسان صدق اچھے تذکرے، فی الاخرین، میرے بعد آنے والے امتوں میں، تاکہ میرے بعد جتنی سارے نسلیں آئیں تو وہ میرے اچھے تذکرے کریں. تو اللہ کریم نے ایسی دعا کو قبولیت دے دی کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب ہم نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہود بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خداوندہ اگلے آنے والے امتوں میں میرے اچھے تذکرے ہوں. اللہ کریم نے کہا ڈن. ابراہیم نے کہہ دیا کہ آنے والی امتیں ہاں میرے اچھے تذکرے کریں. اللہ کریم نے کہا ڈن. ان کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. ترتبی وترکنا علیہ فی الاخرین. سلام نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. صافات حضرہ نکالیں. اب آیت نمبر 104 دیکھیں. 104 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آواز دے ابراہیم کو کہ او ابراہیم، جب اس نے دمبے کو ذبح کر دیا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دے دیتے احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا. بچے کے گلے پر چھرا پھیرنا، ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم، آپ ہی ہے جو اس امتحان سے نکل گئے. ان هذا لهو البلاء المبین، اور ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کو بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی. اس نے بچے کے گلے پر چھرا پھینکا، بچے کو کیا بچایا. ہم نے ابراہیم کو وہ تاریخ دے دی قربانی کی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ابراہیمی سنت کو زندہ رکھیں گے. من کہتے بسم اللہ اللہم تقبل منا کما تقبلت عن خلیلک ابراہیم وعن حبیبک محمد.
عید الاضحیٰ میں جب ہم ذبح کرتے ہیں کیا گایوں کو، بھینسوں کو اور بکریوں کو، بیڑوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو ہم کہتے ہیں خداوندہ قبول کر دے، جس طرح آپ اپنے خلیل ابراہیم سے قبول کیا اور اپنے حبیب محمد سے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے اب یہ نہیں بذبح عظیم کہ دمبا کوئی بہت بڑی چیز تھی جو ابراہیم نے ذبح کر دیا، نہیں، دمبا ایک اس نے کیا ذبح کر دیا، بس دمبے ذبح ہوتے رہیں گے، اس لیے اللہ کریم نے اسے ذبح عظیم کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ ذبح۔ ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے ذبح۔ ذبح یہ اس عمل کا نام ہے، یہ اس عمل ذبح کا نام، کیا نا عمل ذبح کا نام، یہ سیکریفائز کا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو عظیم قربانی سے نوازا، ایسی تاریخی اور ہسٹوریکل قربانی اس نے دے دی کہ قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ فدینا بذبح عظیم۔ قرآن ایسی حقائق بتاتا رہتا ہے، ایک ایک جملہ کہتا ہے کہ میں کس کا کرام صاحب بیٹری چارج ہو گئی، بیٹری کیا ہو گئی؟ اچھا تم پکڑے گے؟ ہمیں جانا فاروق صاحب جب تک طلب حق تھا زمین بیٹری کی ایمان ڈیرا ڈاؤن سے ہوگا، تو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حج میں تھے، ہماری ایمان والی بیٹری بہت ڈاؤن ہو چکی، اسٹارٹ ہی نہیں لے رہی، ابھی پھر ہو گئے شوز صاحب ہم نے جمپ لگا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کے لیے آنے والے امتوں میں چھوڑ دیا کیا سلام علی ابراہیم، کے لوگ نام لے گے ابراہیم کا تو کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو قربانی دے دیتے ہیں تو ان کا نام چھوڑ دیتے ہیں زندہ۔ ہرگز نہ میرتا، ہاں ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تصدبر جرید عالم دوام ما۔ ہمیں جانتا فارسی رکھ کے یاد رکھ شرما نے دیا۔ ہرگز نہ میرتا کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تصدبر جرید عالم دوام ما۔ دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کی عبدالحق صاحب کہ بنا کردند خوش رسمیں، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن۔ مفہوم مانے کوئی گی او خرسم یو خرسم بنا کول چې خاورې وینې سره مخلوط کی خپلې وینې ته کې چې خاوره پرې آبیاري وشي خطر نه جوړ شي۔ بنا کردن لخوش رسم بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را۔ سبحان اللہ۔ ویسے فارسی کے شعراء کمال کرتے ہیں، اصل میں سارے علماء تھے نا، حافظ تھے، شیرازی، فردوسی تھے، مولانا روم تھے، سعدی تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، ایک ایک شعر کہا کرتے تھے، کمال کرتے تھے کہ بنا کردن خوش رسم بخاک و خون غلطیدن۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کتابیں، بہت بڑی بڑی کتابیں، لیکن وہ حافظ کہتا ہے کہ اچھا لکھنا وہ ہے جب آپ اپنے خون سے زمین پر کچھ لکیر کیا کینچے کیچڑ بنا دیں، اپنے خون سے زمین کی آبیاری کر دیں، یہ اچھی کتاب ہے۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را، یہ صالح خمیر رکھنے والے عاشقوں پر اللہ رحمت کر دے۔ اور اللہ ہمارے بڑے پنڈت نے بڑی عجیب بات کہی کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ پنڈت علی شنختر نے کہہ دی، یہ پنڈت علی شنختر یہ بڑا عجیب مزاحی آدمی تھا، میں نے اس کو بہت پڑھا ہے، یہ بڑے عجیب آدمی تھے۔ وہ عبد المجید ادم صاحب اور وامک اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میں کچھ پلیجوں کے متعلق سوچ رہے کہ اس کا کچھ ہو رہا تھا، کیسے میں نے اب ویسے میری کرامت نہیں مانتی ہو گیا تھا۔ پنڈت عبد المجید ادم ایک شاعر تھے، لیکن تھے اتنے یا سبحان اللہ تقریباً 3-4 من کے تھے، ہاں 3-4۔ ایک ہوتا ہے وجود، کیا وجود، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے عدم، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے
وجود مانا اے تھنگ وچ از ان بینگ اینڈ آدم وچ از ناٹ ان بینگ. صحیح. تو اس کا وہ نک نیم تھا, شاعرانہ نیم آدم, عبد المجید آدم. تو پنڈت سے جب اس کی پہلی ملاقات ہو گئی تو ہاتھ اسے ملایا اور اسے کہا کہ پنڈت جی مجھے آدم کہتے ہیں. تو پنڈت بڑے مزاحی تھے, اس نے اس طرح دیکھ لیا, اس نے کہا کہ اگر اس کو آدم کہتے پھر وجود کس بلا کا نام ہے. جاوید صاحب نے کہا اگر آپ آدم ہے تو وجود کس کو کہتے ہیں. ویسے شاعر لوگ ہوتے تیز ہیں بہت, کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اللہ اللہ موت کو مسیحا جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو محمد کی برکتوں سے موت کو زندگی مل گئی. اس کو موت کو جو محمد کے مشن پہ کٹ مرتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. ہمیں جانے اور نظم را گلے حق سر درو نہ طالبان را روان تھے گلو نہ پشندہ مجاہدان را روان. واپس اپنے سبق پہ. وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور میرے لیے تذکرہ خیر بنا دے, جاری کر دے. وَجَعَلْنِي, اور جاری کر دے میرے لیے لسان صدق, اچھے تذکرے, فی الآخرین, آگے آنے والی امتوں میں. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور آپ مجھے جنت النعیم کے مستحقین میں سے بنا دے. ورثہ ورثہ, اب ابراہیم نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ورثہ کیوں کہہ دیا؟ ورثہ, حالانکہ وراثت وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو اپنے مورث سے انہیریٹنس بائی وے آف انہیریٹنس مل جاتی, بائی وے آف انہیریٹنس مل جاتی ہے. لیکن وراثت کا ایک شرعی مفہوم ہے, وہ یہ کہ آدمی کا کوئی ہاتھ پاؤں تکا ہوا نہیں ہوتا اور آدمی کو مفت میں ڈھیر سارا مال مل جاتا ہے. صحیح, باپ مر جاتا ہے تو پورے کا پورا سامان آدمی کے ملکیت میں آ جاتا ہے. صحیح, اسے کہتے ہیں ملکیت اجباری. شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکیت اجباری. ایک کو کہتے ہیں ملکیت اختیاری. میں نے غالباً اکنامکس میں آپ کو یہ تفصیل بتائی تھی کہ نہیں؟ صحیح, کہ ایک ہوتا ہے ملکیت اختیاری, آدمی اپنے آپشن اور اختیار سے کسی چیز کو اپنی اونرشپ میں داخل کروا دیتا ہے. فار ایگزامپل, چودھری صاحب کا ٹیپ ریکارڈر, میں اسے کہہ دوں کہ چودھری صاحب یہ $10 لے لیں اور آپ مجھے دے دیں, تو اٹ مینس کہ میں اختیار سے اس چیز کی اپنی اونرشپ میں لانا چاہتا ہوں. صحیح, لیکن جب مورث مر جاتا ہے تو اس کے ملکیت میں جائیداد ہو, گھر ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اجباری, یعنی وداؤٹ مائی کنسنٹ اینڈ وداؤٹ مائی آپشن, آٹومیٹکلی وہ میرے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی میری باپ کی جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خدا بندہ استحقاق کے حوالے سے میں آپ کو بطور معاوضہ کچھ دے دوں, آپ مجھے جنت دیں گے. یہ خیال استو محال استو جنوں. صحیح, تو او اللہ آپ جنت کا مجھے ایسا وارث بنا دے کہ بائی فورس میں جنتی بن جاؤں. بائی فورس مین کہ آپ کی فضل اور مہربانی سے جنتی بن جاؤں. صحیح, کیا آپ کی فضل و مہربانی سے جنتی بن جاؤں. اور یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ جو قیامت کے دن جہنم میں جائے گا, امام انہیں فرماتے ہیں یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, آپ لکھیں کہ جہنم میں کسی کا جانا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, لیکن جنت میں کسی کا جانا یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے. جنت میں جانا اللہ کے فضل پر ڈیپینڈ ہے اور جہنم میں جانا یہ عدل کے اساس پر ہوتا ہے. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. خدا واللہ وَاغْفِرْ لِأَبِي, میرے ابو کو بخش دے. میرے ابو کو بخش دے مینز اس کو ایمان دے دے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ساتھ کمیٹڈ تھا جو اپنے باپ سے کہہ دیا تھا. آپ ذرا چلے جائیں سورہ مریم پر.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرا سچا نبی تھا، وفادار دوست تھا. اذ قال لأبيه، جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا، یا بتیو میرے ابا جان، لم تعبدو ما لا يسمع، آپ کیوں بندگی اور عبادت کرتے ہیں ایسے اسٹیچوز کی، لا يسمع جو سنتے نہیں، ولا يبصر جو دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا اور آپ سے کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے. یا بتے اور میرے ابو انی قد جانی من العلم، مجھے اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے، لم یاتک جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعونی آپ مجھے فالو کریں، آدھک صراطا سویا تاکہ میں آپ کو برابر اور معتدل طریقے اور راستے پر لے جاؤں. یا بتیو میرے ابا جان، لا تعبد شیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. یا بتیو میرے ابو انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن کہ رحمان کی جانب سے بہت بڑی عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. قال، ابراہیم نے تقریر ختم کر دی، باپ غصے میں آ گئے. باپ نے کہہ دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آیا آپ میرے اسٹیچو سے منہ موڑنے والے اور نفرت کرنے والے ہیں؟ میرے معبودوں سے اپنا فرق کریں، میرے خداؤں کو نہیں پسند کرتے. لئن لم تنتہی، خبردار اگر آپ نہ رکے، لأرجمنک، تو میں آپ کو سنگسار کروں گا، پتھر سے مار مار کر مروا دوں گا. واجرنی ملیا، چھوڑو میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ ہوتا ہے باپ کا آخری حربہ، نکل جاؤ. واجرنی ملیا، قال، ابراہیم نے کہہ دیا، سلام علیک. یہ تھا ادب کا تقاضا، یہ تھا ادب کا تقاضا. ابراہیم علیہ السلام وہ ایموشنل نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام in the same tone he did not retaliate. اس نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، اس نے کہا ابا جان میں تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اس سلام علیک کا ایک معنی ہے سلام المتارکہ، اور دوسرا معنی ہے سلام علیک. جناب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اصیبک بمکروہ، میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ آپ میرے ابو ہیں. مشرک تو ہیں لیکن میرے ابو ہیں، تو میرے جانب سے آپ بے فکر رہیں، آپ مجھے مروائیں بھی میں کچھ نہیں کہوں گا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت مانگوں گا. انہ کان بی حفیا، اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے. تو اس سے وعدہ کیا تھا. تو یہاں آج کے سبق میں اس نے کہہ دیا کہ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین. وغفر لی ابی، میرے پروردگار میرے ابو کو مغفرت سے نوازے. تو مغفرت کافر کو تو نہیں ہوتی، تو مینس کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. انہ کان من الضالین، تحقیق میرے ابو یہ بہت بڑے گمراہوں میں سے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اب ذرا جائیں سورہ نہیں سورہ الممتحنہ، اگر آنے کھا لیں جسٹ 1 منٹ. لگنا بل زیر چلتا توبہ. توبہ کو ابھی محفوظ کر دیں اور آ جائیں سورہ ممتحنہ میں. پہلے سورہ ممتحنہ تو پھر توبہ کو اس پر مرتب کریں گے. ممتحنہ جو 28 میں بھی نکالا تھا. نمبر 3 دیکھیں. حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو لیٹر لکھ لیا تھا، فوجی راز
لیک کر گیا تھا، فوجی راز رسول پاک کا لیک کر گیا تھا، واقعہ میں نے تفصیلی بتا دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے وہاں تھے، اس کے بچے وہاں تھے، اور خط جو پکڑا گیا تو حضور علیہ السلام نے حاطب سے کہہ دیا ما ھذا یا حاطب، یہ کیا ہے؟ تو حضرت حاطب نے کہہ دیا یا رسول اللہ مرتدت ولا نافقت، خدا کی قسم میں نہ مرتد ہوں اور نہ منافق، لیکن اللہ نے ٹھیک کہہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد بہت بڑی ٹرائل اور بہت بڑی ٹیسٹ ہے، اور میں اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوا، میرے بچے وہاں ہیں، اور آپ نے ارادہ کیا ہے مکہ پر اٹیک کرنے کا، تو مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی، انہیں اطلاع دینی تھی، کسی اور کو مطلع نہیں کرنا تھا، انہیں اطلاع دینی تھی. لیکن فوجی راز تو لیک ہو گیا، فوجی راز وہ لیک ہو گیا. حضرت عمر بیٹھے تھے، اس نے کہہ دیا دانی لے باؤں کا اگر منافق ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے یہ منافق، کس نے فوجی راز لیک کر دیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو سر کاٹ دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر بات کی دی وما قد شہد بدرا، یہ ہمارے ساتھ بدر میں نہیں تھے. حضرت عمر نے کہہ دیا ایک بدر میں تو کیا، یہ خدا کا بندہ تو کسی جہاد سے کبھی رہا نہیں، یہ تو ہمیشہ سب پہ اور میں لڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیے عقیل ہم ذوی الحیات عثرات ہیں، جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے ان کی ایسی تیسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. عقیل ہم ذوی الحیات عثرات ہیں، کیونکہ ایک آدمی ساری عمر قربانی کرتا رہتا ہے، آخر انسان ہے کبھی کچھ لغزش بھی ہو جاتی ہے، تو اس لغزش پہ آپ فوراً اس کو کافر بنا دیں. حضور نے کیا پیارا جملہ کہہ دیا کہ عقیل ہم ذوی الحیات عثرات ہیں، جن لوگوں کی ہسٹری ایسی ہوتی ہے کچھ اس قسم کی حرکت ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے. اور اچھی بات ہے حضرت لقمان کی. حضرت لقمان یہ آلسو اے سینئر، یہ بھی بلیک تھا، حضرت لقمان بلیک تھا، اور یہ بھی غلام تھا، یہ آلسو سلیو، صحیح. اور اس کا مالک اس کی فطانت اور زیرکی کی وجہ سے اسے بڑے احترام سے رکھتا تھا، حضرت لقمان کو بڑے احترام سے رکھتا تھا. تو ایک بار وہ بازار سے کوئی ککڑی لے آیا، یہ نہیں ہوتا کنٹلوپا یا وہ دوسرا کیا کہتے ہیں کیڑا، کوئی لے آیا، لیکن وہ اتنا تلخ اور کڑوا تھا. حضرت لقمان نے کہا لیا، ایک ہی حصہ رہ گیا، وہ مالک نے اٹھا دیا، اس نے جو ایک لقمہ لے لیا تو اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی، اتنا کڑوا تھا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. بول رہے حضرت لقمان سے معذرت کی کہ میں تو آپ کو بڑا دکھایا، آپ میری وجہ سے یہ کھاتے رہے اور پورے کا پورا کھایا، میرا تو ایک لقمے نے حال برا کر دیا، تو آپ نے خدا کے بندے بتایا کیوں نہیں؟ کڑوا نہیں تھا؟ اس نے کہا جی کڑوا تو ضرور تھا. تو اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کی عمر بھر کے احسانات آپ نے ہمیشہ مجھے میٹھا کھلایا ہے، اگر آج کہتا یہ کفران نعمت ہوتی. میں آ رہی صحیح، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پالتا رہتا ہے، ایک دن تکلیف آ جاتی ہے اور یا سبحان اللہ اللہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں. آیت نمبر 3. اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ آپ کے رشتوں کو فکر لگی ہوئی ہے، لیکن یہ رشتے قیامت کے دن کسی فائدے کے نہیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا ارحامکم ولا اولادکم، آپ کی رشتہ داریاں اور نہ آپ کے اولاد. ارحامکم رشتہ داریاں، ولا اولادکم نہ آپ کے اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن یفصل بینکم، آپ لوگوں کے درمیان مکمل جدائی آ جائے گی، وہاں پورے کا پورا انڈیویجولزم ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پورے کا پورا انڈیویجولزم، ہر ایک آدمی اپنے آپ میں مگن ہوگا، ہر ایک آدمی اپنے متعلق سوچتا ہوگا. حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھ لیا اللہ کے نبی قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ننگے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، کفن تو زمین میں کائے ہوں گے تو ننگے ہوں گے سارے لوگ. اللہ کریم نے فرمایا کما بدأناکم اول خلق نعید، جس طرح ہم نے آپ کو پہلی جنم میں پیدا کر دیا تھا اسی طرح ہم آپ کو دوسری جنم میں پیدا کریں گے. تو جب آپ پہلے پیدا ہو رہے تھے تو کپڑے نہیں تھے، ٹوپی نہیں تھی، جوتے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، ننگے تھے، ننگے اٹھ جاؤ گے. تو حضرت عائشہ تو پردہ عورت تھی، حضرت عائشہ پردہ عورت تھی، انبیاء کی عورتیں اور دیندار عورتیں ہو تو پردہ ہوتی، ہماری والی تو نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی کے متعلق کہہ دیا وہ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ کے پاس صحرا میں دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آ گئی، تمشی علی استحیاء، اور بڑی حیاداری سے اور وقار سے آ رہی تھی، حیاداری سے اور
وقار سے آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے درس میں اس کی تفسیر کر دی. کانت تحتجب وجہہا، وہ اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی، اپنے چہرے کو حیاداری سے اس طرح چھپائی ہوئی تھی. ولم یکن سلفعا کنسائنا تاتی دلاجتا دلاجا، کہہ دیا کہ ہماری عورتوں، حضرت عمر اپنے دور کی بات، کہ ہماری عورتوں جیسے اس طرح خرامہ نہیں آ رہی تھی. صحیح، حضرت عمر اپنے دور کی. اگر حضرت عمر آج یا آئے اور ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے والوں کو دیکھ لیا، پتہ نہیں اس کے تاثرات کیا ہوں گے. سبحان اللہ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہ قرابتیں، ولا اولادکم، نہ آپ کی اولاد یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم. حضرت عائشہ نے حضور سے کہہ دیا کہ جی ہم تو ننگے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت عائشہ نے کہہ دی فَإِذَنْ لَا يَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا، تو ہم ایک دوسرے کو، اور حضرت عائشہ نے اس طرح کر دیا. مجھے دیکھیے، حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ جی پھر ہم ایک دوسرے کو، بس میں آ گئی. یہ ہے حیاداری کہ جی جب ہم ننگے ہوں گے، اربوں کربوں انسان کرے رہیں گے، فیضاً لا یرا بعضنا بعضا، ایک دوسرے ہمیں ننگے نظر نہیں آئیں گے. اس نے کہا یا حمیرا اور ریڈ گرل، آپ نے اللہ کی بات، تو اٹ مینس کہ آدمی اپنی بیوی سے اس قسم کی مذاق کر سکتا ہے، تو اسے آپ کرتے رہیں. کرتے ہیں عائشہ، آپ نے سنا نہیں، آپ نے سنا نہیں اللہ کی کتاب میں. اب ذرا نے کہا نہیں، سورہ عبس میں پڑھیں آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک ہے سویحہ، عربی میں ایک لفظ ہے سویحہ. سویحہ کا معنی ہے چیخ، سویحہ کا معنی ہے چیخ، اور صواخہ کا معنی ہے کان پاڑنے والی آواز. صواخہ کون سی آواز؟ جو کان پاڑ دیتی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پاڑنے والی آواز آ جائے، مین قیامت آ جائے. یوم یفر المرء، اسی دن یفر المرء، بھاگتا رہے گا ہر شخص، من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے، و بنیہ، اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اور ہر شخص اپنی حالت میں مگن رہے گا، اسے آگے پیچھے کی کوئی اطلاع نہیں ہوگی کہ میرے آگے کیا ہے اور میرے پیچھے کیا ہے. انشاءاللہ مزید پھر یہ یاد رکھیں سورہ ممتحنہ اور سورہ توبہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم انك ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل والنهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. میں نے وہ پشتونوں سے بات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واغفر لأبی انہ کان من الضالین، نکال لیا. واغفر لأبی، میرے ابو کی مغفرت کیجیے، انہ کان من الضالین، یہ گمراہوں کے ٹولے میں سے ہے. تو اب کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، مغفرت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی. تو ایسے کہتے اقتداء النص، اسلامی جورسپروڈنس میں اس کو کہتے اقتداء النص، دعات کے ساتھ اقتداء النص، required by the text، required by the text, not expressed in the text, that is required by the text. کیونکہ ٹیکسٹ میں یعنی نص میں جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں وغفر لأبی، میرے ابو کی مغفرت کیجیے، لیکن دیٹس انڈرسٹوڈ کہ ڈس بلیور کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. تو پیغمبر کبھی ڈس بلیور کے لیے مغفرت نہیں چاہتا. صحیح، تو اس کا معنی یہ کہ اسے ایمان دے کر مغفرت سے نوازے.
جسے کہتے ہیں اقتداء النسی، ایمان دے کر، دیٹ از ریکوائرڈ بائی دی ٹیکسٹ. صاحب اس کے بعد آپ کو حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ اسلامی جورسپروڈنس بھی شروع کروائیں گے. صحیح؟ آپ کہیں گے یہ ختم کب ہوں گی؟ یہ سارے علوم کب ختم ہوں گے؟ ختم ہو یا نہ ہو، موت آ جائے گی تو بخشش ہو جائے گی. کیا خیال ہے چوری سے؟ سورہ مریم پہ جائیں. 3 جگہ میں نے نکال دی، بلکہ 4. ایک اپنی سبق سورہ شعراء، دوسرا ہے سورہ توبہ، تیسرا سورہ الممتحنہ، چوتھا سورہ مریم. سب سے پہلے سورہ مریم، آیت نمبر 41، 41 309، صفحہ نمبر 309. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کو. نوید یہ چھوڑیں، یہ کلا چھوڑ دیں. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام صدیقاً. صدیق کا معنی ہوتا ہے پرسنالٹی نون بائی ٹروتھ اور ٹروتھفلنس. ایک ایسی شخصیت جس کی پہچان ہو سچائی، جس کی پہچان ہو سچائی. ایک ہوتا ہے صادق، صادق کا معنی ہوتا ہے سچا آدمی. ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کا معنی کہ اس کی ڈسٹنکشن سچائی ہوتی ہے، پرسن آف ٹروتھ. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اس نے اپنے ابو سے کہہ دیا، او میرے ابو، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی، لا يسمعو جو سنتے نہیں، ولا يبصرو وہ دیکھ نہیں پاتے، ولا يغني عنك شيئا آپ سے کوئی مصیبت ٹال بھی نہیں سکتے. یا ابتے او میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم، مجھے اللہ نے اسے سمجھ سے نوازا ہے، ما لم یاتک جو سمجھ آپ کو نہیں دی گئی، فاتبعنی آپ مجھے فالو کریں، اهدک صراطا سویا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں برابر اور معتدل راستے کی طرف، بیلنس راستے کی طرف، کہ آپ کسی ایک ایکسٹریم پر نہ ہو، آپ کسی ایک ایکسٹریم پر نہ ہو. یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابو لا تعبد الشیطان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. یا ابتی او میرے ابو میں ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن کہ گرفت ملے گا آپ کو رحمان کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا آپ بن جاؤ گے شیطان کے دوست. قال اراغب انت، باپ نے کہہ دیا آیا آپ منہ موڑنے والے ہیں، نفرت کرنے والے میرے معبودوں سے ہو ابراہیم. راغب کا لٹرل معنی منہ موڑنے والا، لیکن یہاں ٹیکنیکل معنی جو یہاں مراد ہے مینٹ بائی آزر دی فادر آف ابراہیم، آپ نفرت کرتے ہیں میرے معبودوں سے، یو جسٹ ہیٹ دیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ منع نہ ہوئے تو میں آپ کو اسٹون ٹو ڈیتھ کروں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا. واجرنی ملیا اور چھوڑ دیں مجھے فارغ. ملی کا معنی لٹرلی ہوتا ہے فار اے لانگ پیریڈ اور فار اے لینتھی پیریڈ، لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے فار ایور. میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. قال ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک، سلام علیک مینز کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. سلام علیک مین تکون فی سلام منی، آپ میری جانب سے ہمیشہ سلامتی میں رہیں گے کیونکہ آپ میرے ابو ہیں اگرچہ آپ مشرک ہیں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. تو میں نے کیا لفظ استعمال کیا وہاں جو آپ نے لکھ لیا، اقتضاء النص،
اقتضاء النص means a thing which is not expressed there in the very text, but that is meant there, that is required by the text. اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ پیغمبر کبھی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا. صحیح. So he was making a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that give him iman which can cause him maghfirah, کہ اسے ایمان دے دے جو اس کے مغفرت کا ذریعہ بنے. یہ آپ لکھ کے ادروائز then you will be confused کہ پیغمبر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ کافر کے لیے مغفرت مانگتا رہا. وہ تو آپ بطور پریزنٹیشن کرتے ہیں. قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم قال سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا سلام علیک means لا اصیبک بمکروہ, لا اصیبک بمکروہ means کہ میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ذرا زور سے. دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. والدین are exempted therein. والدین are exempted here than the reservation being made by چودھری صاحب. سورہ لقمان. ابھی تو آپ مولوی بن رہے ہیں نا چودھری صاحب, ابھی تک تو آپ طالب نہیں ہیں نا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آلموسٹ 2 حصے قرآن تو چلا گیا. آیت نمبر 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے حکم دیا ہے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کا. انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے گا. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, اس کا بوجھ اس کی والدہ ڈھیر سارے تکالیف کے ساتھ اٹھا کے پھرتی رہی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, پہلے پیٹ میں پراتی رہی اور بعد میں گود میں اٹھا کے پراتی رہی. حملت امو سے پراتی رہی, امو اس کی والدہ وانن غلا وانن ڈیر سارے تکالیف کے ساتھ. وان کا اصل معنی ہوتا ہے ضعف, کمزوری, ویکنس, لیکن یہاں اس سے مراد ہے ہارڈ شپ. یہ آسان کام نہیں. ایک بچہ اسی حالت میں آپ مرد کے حوالے کر دیں, مرد کا بھی بیڑا غرق. کیوں چھوڑی صاحب؟ اس لیے کہ وہ اس کے نیچر میں ہے نہیں, اس کا نیچر نہیں. حملت امو وانن غلا وانن وفصالو فی عامین, وفصالو فی عامین, اور دودھ پلانا اس کے لیے واجبی طور پر فی عامین 2 سال. انشکر لی ولوالدے کا, اور حکم دیا ہے اس کو کہ میرا شکریہ ادا کر دے, کہ ممتا کی محبت سے اس کو نوازا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میرا شکر ادا کریں, اس لیے کہ اس انسان کو میں نے ممتا کی محبت سے نوازا. ممتا ماں کی نیچر میں ڈال دیا کہ وہ بچے پہ کٹ مرتی ہے. میں اس دن میرے خیال میں چوری صاحب کو بتا رہا تھا, وہ سائبیریا سے وہاں زو کے لیے ایک وہ لا رہے تھے, وہ نہیں ہوتا برفانی ریچھ, برفانی ریچھ ہوتا ہے نا, برفانی, تو اس کا بچہ زو کے لیے لا رہے تھے. تو وہ ہیلی کاپٹر والوں کو دور سے دکھائی دیا تو انہوں نے ہیلی کاپٹر لینڈ کر دیا اور اس بچے کو اٹھا دیا. اب جیسے ہی وہ ٹیک آف کر رہے تھے تو اس میں بچے کی والدہ پہنچ گئی اور وہ لٹک گئی ہیلی کاپٹر کے ساتھ. اخبار میں نے پڑھ لی, اور اخبار میں نواوت نے اس کو سرخی دی تھی ممتا کی محبت. ہاں کیا کہتے ہیں, پولر بیئر. اچھا, نشکر لی ولوالدے کا, کہ شکر ادا کیجئے میرا اور والدین کا. الی المصیر, میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ, اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, ریزننگ کرتے ہیں. مشرک ہے بدقسمتی سے آپ کے والدین, خدا نہ خواستہ, تو آپ کے ساتھ وہ ریزننگ کرتے ہیں کس چیز کے, اَوَلَا أَن تُشْرِكَ بِي, کہ آپ بھی میرے ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کریں. مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ, اور یہ بات اس پر کوئی دلیل نہیں, شرک کے جواز پر کوئی دلیل ہے نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اپنے والدین کی یہ بات فالو نہ کریں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن بئی ہما, انہوں نے کتنی گندی بات کی آپ سے, انہوں نے والدین نے, مشرک والدین نے آپ سے کتنی گندی بات کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بات کو تو نہ مانیں
لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کو ٹریٹ اچھی طریقے سے کیا کریں. صحیح؟ یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ والدین سے کہیں گے چلو باہر میں چلے جاؤ، آپ مجھے شرک کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وہ پھر بھی آپ کے والدین ہیں، آپ نے انہیں ٹریٹ کرنا ہے پیار سے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یعنی ویری بیٹر وے اور اے بیسٹ وے. لازم میں آ گئی. تو یہ ہوتے ہیں ایگزامپشنس. دوسرا آدمی کسی سے کہہ دے گا شرک کر دو، آدمی اس کا بیڑا غرق کر دے گا. صحیح؟ تو فوراً اسی موقع پر تپڑ مار دے گا، کیا بکواس کرتے ہو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، بس انہیں کہنے دیں، آپ مانے نا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ٹریٹ اچھی طریقے سے کیا کریں انہیں ٹریٹ اچھی. تو یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال دیا کہ شرک اینڈ آلسو فرائض اینڈ واجبات عینی، فرائض عینی اور واجبات عینی. آپ لکھیں فرض عین اور واجب عین. فرض عین یہ وہ اوبلیگیشن اور ریلیجس اوبلیگیشن ہوتا ہے، یہ وہ دینی ذمہ داری ہے جو ہر انڈیویجول کے ذمے انڈیویجولی لازم ہے کہ وہ ادا کرے. جس طرح ہماری نماز ہے، ہماری نماز اگر کوئی اور ادا کرے تو ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے گا نہیں، اس لیے کہ فرض عین ہے. فرض عین یا واجب علی العین، واجبات جو آپ کو ذاتی طور پر ادا کرنے ہیں. تو ان چیزوں میں آپ نے والدین کو اوبے نہیں کرنا. فرض عین، واجب علی العین، سنن موکد، سنت موکد. اگر والدین آپ سے کہہ دیں کہ نہ کریے تو آپ نے ان کو نہیں اوبے کرنا. البتہ فرض کفایہ اسی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے والدین اس مسئلے میں کتنے سخت ہیں. والدین مسئلے میں کتنے سخت ہیں. اگر وہ زیادہ سخت ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ فرض کفایہ چھوڑ دیں. کیا چھوڑ دیں؟ فرض کفایہ مثلا مثال دے دیں نا، جنازے کی نماز. اب جنازے کی نماز پہ آپ جا رہے تھے، والدین نے کہا خبردار اگر آپ جنازے پر چلے گئے تو نہ جائیں. کوئی جنازہ آپ پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتا، 200 اور مسلمان چلے جائیں گے وہ کر دیں گے. بازیں میں آ گئی. اس لیے کہ وہاں تو ادا کرنے کے لیے کچھ اور ہیں، لیکن آپ نے والدین کے ساتھ توڑ نہیں پیدا کرنا. والدین کے ساتھ توڑ نہیں پیدا کرنا. یا جہاد جب تک یہ فرض عین نہیں ہوتا. آپ لکھیں جہاد جب تک فرض عین نہیں ہوتا، کیونکہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین. فرض کفایہ تب ہوتا ہے جب کافرانہ قوت یہ مسلم ٹیریٹری پر ڈومینیٹ نہ ہو، اسی پر مسلط نہ ہو، تو جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن اگر کافرانہ قوت یہ مسلم ٹیریٹری میں گھس آئے تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے فرض عین بن جاتا ہے. ٹو پروٹیکٹ دا مسلم ریجن، دا مسلم ٹیریٹری، دا مسلم اسٹیٹ، دا مسلم گورنمنٹ، پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے. تو فرض کفایہ کی صورت میں اگر والدین کہہ دے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا جہاد کے لیے، نہیں. اور لوگ بہت سارے وہاں لڑتے رہتے ہیں، لیکن اگر مسئلہ فرض عین تک آ پہنچا then you must go, you may not obey your parents. ویسے یہ ہمارا بوڑھا امام جو ہے یہ کیا کمال کرتا ہے، اور آپ پیسے نکالتے نہیں کہ جائیں اور ذرا بوڑھے کو دیکھ کے آئیں. یہ تو صرف آپ کے تحفظ کے خاتمے کے لیے میں نے نکال دیا. اب ابراہیم نے کہہ دیا السلام علیک ساستغفر لک ربی. سورہ مریم کے اندر اس نے وعدہ کیا تھا، شعراء میں اس وعدے کو پورا کر دیا. شعراء والی آیت دیکھ 86. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے ابو کو مغفرت کیجئے، ایمان سے نوازے، تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو وہ جو وعدہ کیا تھا اسی پر عمل کر دیا تھا، اسی پر عمل کر دیا تھا. بھی آپ ذرا جائیں سورہ الممتحنہ میں، نمبر 3، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 550. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم
آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ارحامکم آپ کی رشتہ داریاں ریلیشن، ولا اولادکم نہ آپ کے بچے یوم القیامت قیامت کے دن، یفصل بینکم اللہ کریم آپ لوگوں کے درمیان انڈیویجولزم ڈیولپ کر دے گا. یفصل بینکم فیصلہ کرے گا، ایک معنی یہ، اور فصل کا معنی جدا کرنا، فصل کا معنی جدا کرنا. آپ کو اللہ کریم آپ کو وہاں کوئی فیملی وائز ٹریٹ نہیں کرے گا، اللہ کریم انڈیویجولی ہر ایک کو ٹریٹ کرے گا. تو کوئی ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ والی حدیث کہ حضور سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی قبر سے اس طرح ننگے اٹھ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا آف کورس. حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی پھر ایک دوسرے کو اور اس طرح کر دیا. مجھے دیکھیے کیونکہ وہ تو حیادار عورت تھی، ہمارے والوں جیسی تو نہیں تھی. اس نے کہا جی پھر لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. وزن میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی، وہ آیت نہیں پڑھی سورہ عبس والی کہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اسی دن تو ہر انڈیویجول ایسی کیفیت میں ہوگا اسے آگے پیچھے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کچھ آگے بھی ہے. وہ تو اتنا منہمک ہوگا اپنی بیچ بچاؤ میں کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. وزن آ گئی. واللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اب اللہ کریم نے فرمایا او مسلمانوں، you are going to claim Ibrahim was your great grandfather spiritually and physically both. کیونکہ جو حضور علیہ السلام کے مسلمان ساتھی تھے وہ تو آلموسٹ 98% ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. کس میں سے؟ ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم کے جینز تھے. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہہ دیا only to have a rejection of the plea of Yahud, of the plea of Yahud. تو حضور نے فرمایا کہ جئت الیکم بالملت السمحۃ الحنیفیۃ الاسماعیلیہ. حضرت ابراہیم، حضور علیہ السلام نے انٹینشنلی ابراہیم کا نام نہیں دیا کہ میں آپ کو آپ کے پاس ایک بہت ہی کلیئر کٹ ملت لے آیا ہوں جو اسماعیل کی ملت ہے. یہ کس کی ملت ہے؟ اسماعیل کی. حضور ابراہیم کی بات کرتا تو یہود تو فوراً کلیم کر جاتے ہیں صحیح ہماری دین کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو وہاں دعوے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ دیکھیے ہماری دین کی بات کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی اگنور کر دیا اور کہہ دیا جئت الیکم بالملت الحنیفیۃ السمحۃ الاسماعیلیہ. صحیح، اس لیے کہ جو کا مذہب وہ اسماعیل سے جا کے نہیں ملتا. کس سے ملتا ہے؟ اسحاق سے. کس سے ملتا ہے؟ اسحاق سے. صحیح، وہ تو بنو اسحاق ہے. وہ کون ہے؟ بنو اسحاق ہے. حضور بنو اسماعیل تھے. حضور کیا تھے؟ بنو اسماعیل تھے. اور یہی ایک رکاوٹ تھی یہود کے لیے کہ اس کی نبوت سے انکار کر دیا کہ ڈھیر سارے انبیاء یعنی یہ دینی قیادت اور سرداری ہمارے خاندان میں ہو کے آ رہی تھی، یکایک ہمارے کزنز کے پاس چلی گئی. انٹالریبل، نہیں مانیں گے کبھی. یہ ہوتا ہے انسانی نیچر میں. انسانی نیچر میں کیا خیال؟ صحیح، سندھی وڈیرا وہ پنجابی وزیر اعظم کو منتخب کرے گا لیکن سندھ کا اپنا عزیز منتخب نہیں کرے گی، اپنے ابو بن جاتا ہے. صحیح، وہ کسی پشتون کو وزیر اعظم بنا دے گا، کہے گا یہ اپنا کوئی بڑا نہ بن جائے، عذاب بن جائے گا. یہ انسانوں کی فطرت ہے. اب یہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے صدارت کے لیے، یہ پشاور سے، کہاں سے؟ پشاور سے اور مردان سے 3 آدمیوں کا انہوں نے نام لے لیا کیونکہ اے این پی والے اس کے اتحادی تھے. این پی والے اور وہ سرحد سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا بھائی کسی کو بھی بنا دے لیکن ہمارا پشتون عزیز نہ ہو، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. دیکھیے انسانی فطرت اپنے عزیز کو نہیں برداشت کر سکتی. کیوں چوری سے برداشت کر سکتی؟ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ سرحد سے کسی کو سرحد نہ بنایا جائے. تو یہ مولوی صاحب کو کہیں سے ڈھونڈ کے لایا، بنا دیا. یہ باجی کے دوست ہے، یہ باجی کا دوست ہے. وہ جو جنرل کو لے آیا وہ بھی باجی کے دوست تھے. بس سارے ابا جی کے دوست اکٹھے کر رہا تھا. اب ابا جی بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ او ابراہیم کے دعوے داروں علیہ الصلوۃ والسلام، عجیب بات ہے، ابراہیم کی جینس کی بات کر رہے ہو. آپ لوگوں نے ابراہیم کو مطالعہ نہیں کیا. ابراہیم نے تو اللہ کے لیے سارے رشتے توڑ ڈالے تھے.
ابراہیم نے اللہ کے لیے سارے رشتے، اور آپ اللہ کے لیے اپنی چودراہٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، آپ اپنی سرمایہ داری کی قربانی نہیں دے سکتے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة، تحقیق ہے آپ لوگوں کے لیے اسوۃ حسنۃ، بہترین رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل۔ اسوہ کا معنی رول ماڈل، اسوہ کا معنی اسوۃ حسنۃ، بہترین رول ماڈل، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کے کردار میں اور ان لوگوں کے کردار میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کیا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے، انا براء منکم، انا براء، یہ پلورل ہے بری ان کا، اور بری کا معنی ہے ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ، ہیونگ نو اینی کنیکشن اینڈ کنسرن ود یو۔ تو ابراہیم نے ایسا ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا، انا براء منکم، ہمارا آج کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انا براء منکم، ہم لا تعلق ہے ٹوٹلی آپ لوگوں سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کفرنا بینکم، کفرنا بکم، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ تعلق توڑ ڈالتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے غصے کی حالت میں، خاورے دربانے آؤ، صحیح سے صحیح دربان میں خاورے پچا ہوئی تو بڑی خلق کی۔ ہمارے ہاں جب نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تعلق ختم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ مٹی ڈھیر کرتا ہوا آپ کے اوپر، تو مٹی ڈھیر کیا جاتا ہے مردے پر، اور مردے کے پھر کئی قصوں میں بھی تذکرے نہیں ہوتے، یعنی اٹ مینس کہ آج کے بعد میں نے آپ کو اپنی سی ڈی سے مکمل طور پر نکال دیا، ریس کر دیا، اور کیا کہتے ہیں مٹی ڈال دو۔ یہ دیکھیے، اس لیے تو امام غزالی نے جب لغات کی بات کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن الفاظ اس کے جو بھی ہوں، لیکن اس کی اصل انسپریشن جو ہے دیٹ از سیم اینڈ ون ان دا ہیومنٹی۔ مٹی پاؤ، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کفر کا معنی ہے لغوی معنی چھپانا، کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو آپ سادہ پختوں میں یا سادہ پشتو یا اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کفرنا بکم، ہم آپ میں مٹی ڈالتے ہیں، دھوڑ پا، یہ دیکھیے، اور یہ دھڑا ہمارے پشتوں میں بھی گرد کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے ساری زبانیں، اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ الہامی چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اور اسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوامیس الہیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نوامیس الہیہ، خداوندی سیکرٹس، خداوندی سیکرٹس، یہ اللہ کے سیکرٹس ہیں جس کی حقیقت کو آدمی نہیں جانتا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور آج کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور نفرت شروع ہوگی، فارے ور ابداً فارے ور۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ کوئی تعلق نہیں میرا آپ کے ساتھ، دوڑ پاؤ، دوڑ پا، اور آج کے بعد فار ایور میں آپ سے نفرت کروں گا، اور آج کے بعد فار ایور میری دشمنی آپ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ لیکن ابراہیم نے پھر بھی سارے دروازے بند نہیں کیے، ایک آپشن کھول کے رکھا، حتیٰ تؤمنوا، اللہ آ کے آپ میرے دین پہ ایمان لاؤ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، مگر یہ کہ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، وحدہ، ایک اللہ پہ، کیونکہ آپ اللہ پر ایمان پہ رکھتے ہیں لیکن along with so many others۔ حتیٰ تو میں دیکھیے پیغمبر کبھی بھی کوئی جو ہے نا ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتا، تو اگر یہ کرے کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ، تو آ کے آپ اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے کہا تو ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ابراہیم نے کہہ دیا وحدہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ڈھیر سارے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کے لیے رول ماڈل ہے، اس نے تعلق ختم کر دیا اللہ کے لیے، کیا کر دیا؟ تعلق ختم کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ تعلق کیا ختم کر دیا؟ ابراہیم نے سب سے قریب ترین تعلقات ہوتے ہیں باپ کے ساتھ تعلق اور بیٹے کے ساتھ تعلق، تو ابراہیم نے اللہ کے لیے باپ کو بھی قربان کر دیا اور ابراہیم نے اللہ کے لیے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ ویسے ابراہیم بھی کمالی آدمی تھے،
اس نے اللہ کے لیے باپ کو بھی قربان کر دیا. اس سے قریبی رشتہ کوئی اور نہیں ہوتا. اور اللہ کے لیے بیٹے کے گلے پر بھی چھری رکھ دی, اس سے بھی دریغ نہیں کیا. تو یہی دو ہی رشتے ہیں, صحیح. اور صرف یہ نہیں, ایک تیسرا رشتہ ہے, وہ ہے بیوی کا. کس کا؟ بیوی کا. تو بیوی کو بھی قربان کر دیا, اٹھا کے وہاں پھینک دیا وادی غیر ذی زرع میں, صحیح, نان کلٹیویٹڈ لینڈ میں وہاں پھینک دیا کہ رہو یہاں. انہوں نے کہا کھانے پینے کا, انہوں نے کہا بس اللہ مالک ہے. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کے اس کے پیچھے روانہ ہو گئی. اس نے کہا ابراہیم, یہ آپ نے قدق سارا میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. حضرت حاجرہ نے پھر صرف ایک بات کہہ دی, اترکتنا برائکم بامر اللہ, یا آپ اپنے تے ہی کوئی کام کر رہے ہیں, خدا کا حکم ہے. تو ابراہیم نے صرف کہہ دیا بل بامر اللہ, یہ اللہ کے حکم. بس حضرت عائشہ حضرت حاجرہ پیچھے مڑ گئی اور اس نے کہا فإذن لا یضیعنا, جب اللہ کا حکم ہے وہ آدمی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حالانکہ نہ پینے کا پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, لیکن عقیدے کی بات کہ جب اس نے کہہ دیا بامر اللہ تو حضرت حاجرہ, اور اس نے دوسری بات ہی نہیں کی, اس نے ٹرم لے لیا, اس نے کہا فإذن لا یضیعنا. ہاں تو اٹ مینس کہ as far as their term is concerned, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وومن ابیوز اور چائلڈ ابیوز دونوں کر دیا ایٹ ونس. بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ دیا. ان لوگوں کے نزدیک تو یہ کوئی تصورات ہیں ہی نہیں, انسانیت کے تصورات تو یہاں ہے ہی نہیں, صحیح. اور پھر دین کا تصور, اسپرچولیزم کا تصور, روحانیت, یہ آشنا نہیں اس چیز سے, یہ اس فیلڈ کے لوگ نہیں. یہ تو کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہیومنزم پر, جبکہ ابھی تک انہوں نے ہیومنزم کو ڈیفائن نہیں کیا کہ ہیومنزم نام کس چیز کا ہے. لبرلزم کے ان کے ہاں لمٹس نہیں ہے, لبرلزم کے ان کے ہاں لمٹس نہیں ہے. تو پھر اس سے بعد سیکولرزم اور پھر میٹیریلزم. یہ جو ازم کی بات ہے یہ انسانیت کا جنازہ نکال دیتی ہے. علامہ نے تب کہہ دیا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, میٹیریلزم ہے. علامہ نے کیا پیاری بات کی, آپ کو یاد ہے چوری صاحب, آپ عجیب آدمی ہیں, آپ کو علامہ نہیں یاد؟ اچھا, وہ آپ کے نزدیک قبر میں پڑے ہوئے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے دنیا ڈیولپ ہوتی جائے گی مروت کا خاتمہ ہوتا جائے گا. لوگوں میں مروتیں تھی, ایک دوسرے کو ساتھ سپورٹ دیتے رہے. اب تو میکینیکل دنیا ہے. کیا ہے؟ میکینیکل دنیا ہے. سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں مشین پر, سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی پر, مشین پر. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی, دل مردہ ہو گئے. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. اور تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. سبحان اللہ, اللہ بھی کمال کرتا ہے. یہ بڑے عجیب آدمی تھے چوری صاحب. دیکھیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ پنجاب کے ہوتے ہوئے پنجابی اس سے واقف نہیں, پٹھان اس کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ ہے قیامت کی نشانی. ہاں ٹھیک ہے, ڈاکٹر قریشی کو پوچھے, یہ جو ہے جہاں پہ چوری صاحب سے کام نہیں بنتا ڈاکٹر قریشی کے گلے میں ڈال دیتا ہے. یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی والا, یہ ٹیکنالوجی میں اسے علم کہتا ہی نہیں. یہ علم نہیں, یہ تو جس طرح مینز. اب چودھری صاحب انجینئر ہیں, چودھری صاحب اور آپ بھی انجینئر ہیں, اور وامک بھی انجینئر ہے, اور ہیمندی بھی انجینئر ہے فار ایگزامپل. تو یہ سارے انجینئر. تو انجینئر ہمارے باپ دادا کے زمانے میں وہ جو پش ہوتا تھا لوہار, وہ بھی انجینئر تھا. وہ جو ترکان ہوتا تھا وہ بھی انجینئر تھا. صحیح, کسی نے ان کو عالم نہیں کہا. یہ آرٹ ہے, صحیح ہے. اور علم تو اصل میں یہی ہے, سوشل سائنسز. کیا ہے سوشل سائنسز؟ اور سوشل سائنسز اس لیے انسانیت سے تعلق نہیں رہا تو سوشل سائنسز کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا.
صحیح. اب میرے بچے بھی ٹیکنالوجی پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ٹیکنالوجی ایسا کا. میں نے اپنی بیٹی پر زور دے دیا کہ پولیٹیکل سائنس لے لیں, کچھ انسان بن جاؤ گی تو بعد میں کچھ ٹچ ہونا چاہیے سوشل سائنسز کا. حالات نے بگاڑ دیا. یہی اب اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو دے کے علیہ الصلوۃ والسلام پوری قوم کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. صحیح. تو وہاں پہ ایک ریزرویشن آ گئی لوگوں کی طرف سے, بلکہ ریزرویشن آلریڈی انڈرسٹوڈ تھی کہ ہاں اس نے باپ کو نہیں چھوڑا تھا. باپ سے تو کہہ دیا السلام علیکم ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا. تو اللہ کریم نے وہ ایکسیپشن یہاں رکھ دیا کہ ہاں یہ ریزرویشن ہے. الا قول ابراہیم لابیہ, ہاں ابراہیم کی وہ بات مجھے پتا ہے جو اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا لاستغفرن لک, کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ایمان مانگوں گا. اسے نہیں چھوڑا تھا فرام دا ویری بگننگ. دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس. دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس. تو ابھی جائیے سورہ توبہ پر. آیت نمبر 113 پہلے لیں. ما کان للنبی والذین آمنوا, ما کان للنبی, کسی پیغمبر کو اور مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. اللہ کریم نے فرمایا there is no any such concept in Islam. تو یہ سب بات ذہن میں آ رہی ہے, مشرک کے لیے دعا مانگی جائے گی؟ نو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہو, باپ ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, وائف ہو, جو کچھ بھی ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, جبکہ ان کے ہائے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ لگے جہنمی ہے؟ That is understood. Every Mushrik will go to Jahannam. Every disbeliever who does not believe in the message of Muhammad, he will go where? صحیح ہے. ہمارے ایک امام صاحب ہیں, وہ ہمارے فاضل صاحب کے پیر تھے. اچھا, تو اس نے مجھے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یہ یہود اور عیسائی جو یہاں کے ہیں یہ جنت میں جائیں گے, یہ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے. میں نے کہا then you don't have ایمان in holy book and in the saying of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. How do you lead the prayer there? A disbeliever cannot lead the prayer. صحیح. جو بلیفس ہوتے ہیں شریعت کے اساسی, اس پر آپ نے شور ہونا چاہیے. You cannot say either this way or that way. It means that you don't have any belief. لیکن یہاں کوئی یہ پتہ نہیں لگا تھا. یہ مسلک نہیں, جہالت کے تحت بات کی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, تو جن سے ہم نے پہچان لی. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں, من بعد ما تبین لهم, اس کے بعد جب ان کو یہ کلیئر کٹ واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم. ہاں, especially for a specific individual when he is living here in this world, you cannot say that he will go to Jahannam. Even though اگر وہ یہودی بھی ہے عیسائی, ممکن ہے اللہ اس کو ایمان دے دے مجھ سے پہلے ممکن اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زندے کافر پر آپ لعنت بھی نہیں بھیج سکتے, کیونکہ لعنت کا معنی یہی ہے کہ اللہ کریم فارغ اور آپ کو اپنی رحمت سے دور رکھے. آپ کی لعنت کا معنی کیا؟ پہ لعنت بھیجتا ہوں, اٹ مینس کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فارغ اور اپنی رحمت سے دور رکھے. تو فارغ اور رحمت سے دور رہے گا صرف غیر مسلم. فارغ اور رحمت سے دور رہے گا کون؟ غیر مسلم. جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے, زیادہ گناہگار بھی ہو, for time being he will be there in Jahannam and later on he will go to the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. تو اس لیے زندہ کافر کا پتہ نہیں لگتا کہ کب اللہ اس کو ایمان نصیب کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو it means کہ you are going to close the door of ایمان regarding that کافر. یعنی آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ اس پر ایمان کے دروازے بند کر دیں. While that may not be the concept and the belief of a Muslim, but the Muslim must have a belief کہ oh اللہ سبحانہ و تعالی یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ جو ننگے دوڑتے رہتے ہیں فری ویز پر, صحیح حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, خداوندہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے. اگر آپ کے دل میں یہ طرف نہیں, دیٹس ناٹ ایمان.
صحیح، اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ نہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ نے کتنی پیاری پیاری صورتیں دے دی اور یہ جہنم میں جلتے جائیں گے، خداوندہ انہیں جہنم میں نہ جلائے، انہیں ایمان کی دولت سے نوازیں. صحیح. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رات روتے رہے تہجد کے وقت. مولانا عبداللہ صاحب ساتھ تھے، وہ طالب علم تھے اس زمانے میں. اس نے کہا حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. آج میں ذرا بازار نکل کے گیا تھا گروسری لانے، میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھا، وہ دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی تھی. دہلی کے بازار میں اللہ کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی تھی. مجھے یہ فکر ہے کہ خداوندہ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ الیاس آپ نے لوگوں کے لیے کیا کچھ سوچ لیا تھا، تو خداوندہ میرا بھی چھٹکارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح. تو ہر مسلمان کے دل میں یہ پیغمبر جتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے کیا کر رہے تھے؟ بس یہی ایک طلب تھی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، خداوند ان کو گائیڈ کر دی، نہ سمجھ لوگے میری بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ میں ان کو بچا رہا ہوں. حضور اسلام نے فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال ایک بہت ہی مہربان باپ اور ایک بہت ہی بیوقوف اور دیوانے بچے کی ہے. دیوانہ بچہ وہ دوڑ کے آگ میں کودنا چاہتا ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحَجُزِكُمْ، اور میں آپ کو آپ کے ویسٹ سے پکڑتا رہتا ہوں تاکہ آپ بچ جائیں. اس کو ویسٹ کہتے ہیں نا، یہاں سے پکڑ لیتا ہوں تاکہ آپ بچ جائیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ کوئی تصور نہیں پیغمبر کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے دعا مانگے مغفرت کی. مشرکین کے لیے دعا مانگے کس کی؟ مغفرت کی. تو پھر وہ ریزرویشن آ گیا کہ ابراہیم نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے کئی بار دعا مانگی، وغفر لی ابی وغفر لی ابی، خداوندہ میرے ابو کو بخش دے، میرے ابو کو بخش دے، میرے ابو کو بخش دے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ ایمان کا سوال کر رہے تھے ابو کے لیے، لیکن جب میں نے اسے کلیئر کٹ بتا دیا کہ دیٹ از اے میٹر وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، میں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، میں نے اس کو بند کر دیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کے اساس پر جو وہ باپ سے کر چکا تھا. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، جس وعدے کا تذکرہ سورہ ممتحنہ اور سورہ مریم میں ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اس کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کا ایور لاسٹنگ دشمن ہے، اسے ایمان کی دولت نہیں ملے گی. تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم اللہ کے ہاں رجوع کرنے والا اور بڑا بردبار آدمی تھا. اللہ کریم نے فرمایا آپ بھی کر دیں، وہ ابراہیم کے نام لینے والوں، آپ صرف ابراہیم کا نام نہ لے، اس کا کردار بھی اپنا ہے. علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. چوڑی صاحب کو بھی نہیں یاد، آپ کو بھی سوشل سائنس سے کبھی لگاؤ نہیں رہا. تجھے آبا سے، میں نے ابھی عبداللہ صاحب کو تو میں رات مثنوی جو یہ لے کے آیا اور دے دیا، تو میں رات دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ مولانا تو شروع کر دیتا ہے کہ بشن وزنے چو حکایت میں کند، کہ آپ بنسری کو سنیں جب وہ بولتی رہتی ہے وجودائی ہا شکایت میں کند، تو اس کے آواز میں یہ سوز یہ شکایت کرتی ہے کہ اسے آپ نے بن سے کاٹ کے لایا، اپنے ساتھیوں سے اسے چھڑا دیا، تو یہ فراق کا رونا ہے جو رو رہی ہے. یہ شاعروں کے اپنے محاورات ہوتے ہیں کہ بنسری، یہ جو اس کی اتنی پیاری آواز ہے یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے بانس کے بن سے لے آیا، باقی اس کی فیملی وہاں رہ گئی، اس کو آپ نے چھڑایا، تو یہ رو رہی ہے. اور اس رونے میں اس کا یہ سوز اللہ نے رکھ دیا کہ بشن وزنے چو حکایت میں کند وجودائی ہا شکایت میں کند. تو میں نے کہا کہ خمینی پولیٹیکلی I do like him, not religious wise. صحیح. تو پولیٹیکلی وہ ایک انقلابی لیڈر تھا، تو اس کا دیوان ہے، دیوان خمینی، دیوان
خمینی. تو اس نے اسی پر تضمین کی ہے, مولانا کے شعر پر اس نے تضمین کی ہے کہ نشن وزنے نے نوائے بے نواست. اب آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں لگے کہ میں کیا کہتا ہوں, وہ دونوں وزن لے لیں گے. کہ نشن وزنے نے نوائے بے نواز بشن وز دل حریم کبریاس نیچو سوزت تل خاکستر شود نیچو سوزت نیچو سوزت تل خاکستر شود و دلچو سوزت خانہ یہ دل بھر شود. ایسے پیارا پیارا شعر کیوں دیکھو میں جی نے, اس نے کہا کہ بنسری کو نہ سنے نشن وزنے میں نوائے یہ بے نوا قسم کی آواز ہے بنسری کی, یہ بے نوا قسم کی آواز کو نہ سنے. بشنوز دل حریم کبریاس دل کی آواز کو سنے, یہ اللہ کی عظمت کا مرکز ہے. پھر اس نے کمپیریزن کیا ہے کہ نیچو سوزت تل خاکستر شود بنسری کو آپ آگ میں ڈالیں, یہ جب جل جائے گی تو راکھ بن جائے گی, راکھ بن جائے. وہ دل چو سوزت خانہ یہ دل بر شود اور دل جب جل جائے عشق کے شعلوں سے تو یہ دل بر کا گھر بن جاتا. نیچو سوزت تل خاکستر شود وہ دل چو سوزت خانہ یہ دل بر شود. تو مجھے اب نماز پڑھتے ہوئے یہ شعر یاد آ گیا, تو میں نے کہا عبداللہ صاحب پھر میں بھول جاؤں گا, آئے میں خمینی صاحب کے 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھ لیا نشنا وزنے نے نوائے بے نواز حریم ہے کبریاس جو سوزت خانہ یہ دل بر شود. صاحب پتہ نہیں میں نے اپنی اس کھوپڑی میں کیا گند سنبھالا ہوا ہے. ہاں کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. آپ کلیم کرتے ہیں ہمارے فور فادر ایسے تھے, اس نے کہا آپ کا رشتہ کیا ان سے, کیا تعلق ہے, کچھ خوبی بھی ہے ان کی. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. وہ کردار آپ کے آبا و اجداد کردار والے لوگ تھے, آپ صرف بولتے رہتے ہیں, وہ گفتار بس باتوں نہیں ہے, ٹاکے ہو صرف ٹاکیں کرتے ہیں کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت. ان میں استقامت کی اسٹیبلٹی تھی, اور آپ ڈسٹرب رہتے ہیں ہر وقت. تو سیارہ, سیارہ کا معنی جب آدمی ڈسٹرب ہو, جس کا کوئی ٹھکانا ہی معلوم نہ ہو. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. اور پیچھے کہہ دیا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گواہ دی